خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ سرکاری اہم عہدوں پر ان کی تعیناتی اور نمایاں کارکردگی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسی ہی ایک محنتی خاتون جو اپنی محنت کے بلبوتے پر اس اہم منصب تک پہنچی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ وومن یونیورسٹی ملتان کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچا موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنی محنت کے ساتھ اس عہدے تک پہنچی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئیں اور پھر آپ نے یہ جو یہاں تک کا سفر ہے وہ کیسے طے کیا؟ میری پیدائش جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی ہے، لیکن میرا آبائی وطن کالا باغ ہے۔ میرے والد صاحب یہاں ملتان ہجرت کر کے آ گئے تھے بچپن میں ہی، تو میری ساری تعلیم جو ہے وہ ملتان کی ہے۔ میں نے کمپریہنسو سے تعلیم حاصل کی سرکاری ادارے سے، پھر میرا یہ کالج یہی ہے۔ جب یہ کالج تھا کچہری کالج، یہ اب یونیورسٹی ہے، تو میں نے یہاں سے ایف اے کیا اور پھر میں نے بی آنرز کیا بہادر ذکر یونیورسٹی سے، وہیں سے میں نے پی ایچ ڈی کی اور ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، پھر میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا اور پھر الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئی ہوں اب محنت سے ہی۔ اچھا، آپ نے ایم اے اسلامیت کیا، تو اس مضمون کے مطالعے سے آپ کی عملی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ دین و دنیا کی فلاح ہے۔ دراصل علوم اسلامیہ یا اسلامک اسٹڈیز میں آپ جب ماسٹر کرتے ہیں یا اس فیلڈ میں آگے جاتے ہیں تو آپ کی دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہی ہے کہ میں مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، تو الحمدللہ ہمیں تو بچپن سے ہی تعلیم دی گئی۔ پھر میرا بہت شوق تھا، میرے تمام بہن بھائیوں نے سائنس میں کیا، ایف ایس سی ایم ایس سی جو بھی کیا، لیکن میں ادھر 9th کلاس سے ہی میں نے اسلامک اسٹڈیز کو چوز کیا۔ واحد میں اپنے بہن بھائیوں میں تھی، اسی فیلڈ کو میں آگے لے کر گئی اور الحمدللہ آج میں اس مقام پر ہوں۔ لیکن میں نے دن رات محنت کی ہے، میں پڑھائی کی بہت شوقین ہوں۔ میں نے 2019 میں جا کر پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا۔ مراد یہ کہ میں ابھی بھی پڑھتی لکھتی رہتی ہوں، مجھے پڑھنے لکھنے سے ہے شغف الحمدللہ۔ اچھا، آپ آپ اپنے تھوڑا سا تعلیمی کریئر اور اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں کچھ ہم لوگ۔ اچھا، میرے میاں صاحب جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب ہیں، وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ بہادر ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں انہوں نے جاب کی اور ماشاءاللہ 9 سال وہ چیئرمین بھی رہے، شعبہ اسلامیات میں ہی ہیں وہ بھی، اور آج کل وہ آئی ایس پی میں شعبہ علوم اسلامیہ کے چیئرمین ہیں۔ میرے 3 بیٹے ہیں اور ایک انجینئر ہے، ایک نے ایم بی اے کیا ہے اور ایک نے ڈی بی ایم کیا ہے، تو تینوں اپنا بزنس کر رہے ہیں، جاب میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے وزٹنگ لیکچرر ہے بی زی یو میں، لیکن اپنا بزنس ہے ان کا، آن لائن کام بھی کرتے ہیں، اپنا ڈیری فارم بھی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے یہیں سے اسٹڈی کی اور پھر یہیں پہ آپ وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات ہوئی ہیں، تو آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے اپنے اساتذہ یاد آتے ہیں، مجھے اپنا سارا طالب علمی کا دور یاد آتا ہے، تو اس لیے میرا اس ادارے سے محبت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں جب سے مجھے تقریباً 14-15 ماہ ہوئے ہیں، لیکن میں نے دن رات کام کیا اور میں انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس ادارے کے لیے کام کروں گی۔ میں نے وہ کام کیے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جب سے میں آئی ہوں میں نے ہمارے داخلوں کا، میں نے پچھلے سال ہمارا ماشاءاللہ 1300 داخلے زیادہ تھے، اس دفعہ تو ہم نے بی یو اور ان سب کو بھی، ہمارے صرف 10 سال ہوئے ہیں، ان سب کو پیچھے چھوڑا۔ میرا 35+ داخلے ہیں الحمدللہ، جبکہ تمام یونیورسٹیز یہ شکایت کرتی ہیں کہ داخلے نہیں، ہمارے بہت داخلے ہیں۔ میں نے ویکینڈ پروگرام شروع کروایا، ایوننگ پروگرام شروع کروائے، اس طرح ویکینڈ میں بھی ایم فل کے ہمارے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا ہماری یونیورسٹی کو۔ میں نے فنڈ ریزنگ کی اور 5 ہال کمرے بنوا ڈالے تارے زمین پر، ایک این جی او ہے ان کی مدد سے کچھ ہم لوگوں نے کیا، زیادہ انہوں نے کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور بقیہ جو بلاک ہے اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ نکلوں گی فنڈ ریز کرنے کے لیے کہ میرے بقیہ بھی بنے، اور جب تک میری زندگی ہے تو میں انشاءاللہ اس ادارے کی ترقی فلاح کے لیے کام کرتی رہوں گی۔ پیچھے ہمارے چونکہ کلاس رومز نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی یونیورسٹی ہے اور ہم ایک غریب ملک سے کے باشندے ہیں، تو پیچھے کچھ شیڈ، بس کے شیڈ فارغ ہو چکے تھے، استعمال میں نہیں تھے، ان کو میں نے مرمت کروا کے ٹھیک کروا کر تو میں نے وہ 4 کلاس رومز بنوا ڈالے۔ اس طریقے سے ہم کوشش میں ہیں۔ میں ہاسٹل کے لیے بھی بہت تگ و دو کر رہی ہوں کہ میں کہیں سے فنڈ لوں، حکومت سے
رابطہ کروں HEC سے, HED سے, یا کسی بھی یہ جو ہیں ہمارے بزنس مین لوگ جن سے ہم لے سکتے ہیں, تو میں انشاءاللہ کام کرتی رہوں گی. تو بہت کام کیا, اس کے لیے اور بھی کام کریں گے انشاءاللہ. آپ کی جاب کہاں سے سٹارٹ ہوئی, اور یہ جو VC بننے تک کا آپ کا سفر ہے اس پہ آپ کو کیا کیا چیلنجز درکار تھے؟ اچھا, الحمدللہ مجھے میری پہلے جاب میمونہ پوسٹ گریجویٹ سے ہے. میں جاب وہاں شروع کی میں نے, اور میں وہ ایفیلیٹڈ ہے بہادر ذکا یونیورسٹی ملتان سے. تو میں نے وہاں پر 18 سال پڑھایا اور ساتھ پڑھتی رہی. میں نے MPhil بھی وہیں رہتے ہوئے کیا, PhD کی. پھر جب میں نے PhD کر لی تو میں یہاں پہ یونیورسٹی بن گئی, ویمن یونیورسٹی, تو میں یہاں پر آ گئی. یہاں پر پہلے میں انٹرنی کے طور پر آئی, جیسے بچیاں آتی ہیں, اسٹوڈنٹس آتے ہیں. میں انٹرنی آئی تو پھر میں نے کانٹریکٹ پر آ گئی. پھر اس کے بعد جب میں آئی تو میں 12,000 پر آئی تھی یہاں پہ انٹرنی کے طور پر. پھر میرا کانٹریکٹ ہو گیا. پھر جب پوسٹ ٹائم میں نے اپلائی کیا تو الحمدللہ میں اسسٹنٹ پروفیسر بن گئی, اور آہستہ آہستہ جیسے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہوں, پروفیسر ہوں. اور یہ جو وائس چانسلر ہے یہ میرٹ پر بنایا تھا بلیغ الرحمان صاحب نے. تو مارکس میں سب سے زیادہ میرے تھے. پروفیسر جب ہم بنے تو 4 لوگ پروفیسر بنے تھے, جن میں سے میرے سب سے زیادہ مارکس تھے. تو انہوں نے پھر مجھے وائس چانسلر بنا دیا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں وائس چانسلر بنوں گی, نہ ہی میری خواہش تھی, سچی بات بتاؤں تو مجھے کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ میں بنوں. میرے لیے یہ بہت حیرت انگیز بات تھی. میں شروع میں گھبرائی, لیکن الحمدللہ اب میں پکی ویسی ہوں. میں کام کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی, چاہے میں اس سیٹ پر رہوں یا جس سیٹ پر ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں اپنے حصے کا ضرور چراغ جلاؤں گی, اور اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اچھا, یہ پہلے کالج ہوتا تھا, ڈگری کالج, اس کے بعد اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا. تو وہ جو فیمیل BZU میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی, اب وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کتنا یہاں سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں؟ آپ یقین کریں کہ راجن پور سے, دنیا پور, لیا سے, بہت دور دراز سے بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں. والدین باقاعدہ روتے ہیں. یقین وہ نہیں کہتے ہیں آپ اپنے پاس ہی ہمیں ہاسٹل دیں. ہمارے پاس ہاسٹل کی بہت کمی ہے. میں اپنے متی تل اور کچہری کیمپس دونوں میں زیادہ بچیاں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ظاہر چھوٹے ہیں. انشاءاللہ بنوائیں گے ایک ہاسٹل, ہمیں شدید ضرورت ہے. آپ یقین کریں جن بچیوں کو داخلہ نہیں ملتا ان کے والدین فیس واپس لیتے ہیں اور بازو سے پکڑ کر بچی کو واپس لے جاتے ہیں کہ تم نہیں رہ سکتی یہاں, اور کہیں ماحول نہیں ہے. بچیاں بہت زیادہ مستفید ہوئیں, لوگ بہت زیادہ خوش ہیں, اس لیے اور ہم تعلیم پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. میری فیکلٹی بہت اچھی ہے, ہم بچوں کو دیکھتے ہیں. آپ یقین میں وزٹ کرتی ہوں, میں ہاسٹل میں جا کر وزٹ کرتی ہوں کہ کیسا کھانا دیا جا رہا ہے. ہمارا بہترین کھانا ہے, بہت کم ریٹس میں. ہم صرف 5,000 لیتے ہیں 3 ٹائم کے کھانے کے لیے, اور CSD سے ہمارا سامان آتا ہے. آپ کبھی چکھ کے دیکھیں, آپ کہیں گے اعلیٰ ترین کھانا ہے. تو بچیاں جاتی نہیں ہیں, بہت کم پیسوں میں ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. پیرنٹس بہت خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ قائم رہے, اس کی ترقی ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی ہو. اچھا, فیمیلز کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں جو مطلب اس ڈر سے BZU نہیں جا سکتی, وہ وومن یونیورسٹی آئیں اور ان کو انکریجمنٹ ملے کہ کس طرح سے آپ اس عہدے پر پہنچی ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ اس یونیورسٹی کا مقصد ہی بچیوں کی تربیت ہے. آپ یقین کریں تمام اساتذہ ہم ایسے ان کی نگہبانی کرتے ہیں جیسے مالی ننھے پودوں کی کرتا ہے. ہم بھی ان کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں. میں ان کے موبائلز بھی, سیکورٹی کی جو لیڈیز ہیں ان کو کہہ رکھا ہے کہ آپ گاہے بگاہے نظر رکھا کریں. میں خود بھی چلتے چلتے کہہ دیتی ہوں بیٹا کیا دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھوں گی. اسی طرح اساتذہ بھی, تاکہ ان پر چیک اینڈ بیلنس رہے اور ان کو ہم سکھائیں بھی, صحیح تربیت بھی کریں. وائس چانسلر وومن یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچا کا کہنا ہے کہ خواتین کسی سے کم نہیں ہیں, وہ معاشرے کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اور یہ وائس چانسلر اسلامیت میں PhD کرنے کے بعد ہمارے لیے باعث اعزاز ہیں کہ انہوں نے اسلامیت میں PhD کی اور وہ وائس چانسلر کے منصب تک پہنچی. یہ تمام خواتین کے لیے ایک مثالی کردار ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی محنت کی جائے تو وہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی.